بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دن ابو جہل اور ولید بن مغیرہ نے مشورہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام میں قتل کر دیا جائے، اور طے یہ پایا کہ جب رسول خدا مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے تو اس وقت ولید ان پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دے گا۔ نماز کا وقت ہوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول نماز پڑھنے کے لیے مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ آپ نے نماز شروع کی تو ابو جہل نے ولید بن مغیرہ سے کہا کہ اٹھو اور پروگرام کے مطابق محمد کو قتل کر دو۔ نعوذ باللہ، ولید وہاں آیا جہاں رحمت للعالمین نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اس وقت عجیب اتفاق یہ ہوا کہ اسے آن حضرت کی قرأت کی آواز سنائی دیتی تھی، لیکن آن حضرت اسے دکھائی نہ دیتے تھے۔ وہ حیران ہو کر ابو جہل کے پاس واپس آیا اور اس سے کہا کہ مجھے محمد کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن وہ خود کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ یہ سن کر ابو جہل اور اس کے خاندان کے افراد اٹھے۔ انہوں نے آپ کو مسجد الحرام میں بہت تلاش کیا، لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہ دیے۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں مصروف تھے۔ ابو جہل ایک ہاتھ میں پتھر اٹھایا اور چاہا کہ حبیب خدا کے سر اطہار پر مارے، لیکن خدا کی قدرت سے وہ پتھر اس کے ہاتھ سے چپک گیا۔ اس نے پتھر کو ہٹانے کی بڑی کوشش کی، لیکن جدا نہ ہوا۔ جب آن حضرت نماز سے فارغ ہوئے تو ابو جہل آپ کے پاس آیا اور کہا، خدارا اس پتھر کو میرے ہاتھوں سے جدا کریں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو اس کے ہاتھ سے پتھر جدا ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ابو جہل نے پھر آن حضرت کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور چاہا کہ حالت سجدہ میں پڑے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گرائے، لیکن جیسے ہی وہ آن حضرت کے قریب آ گیا تو کانپتا ہوا پیچھے ہٹا۔ لوگوں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، جیسے ہی میں نے پتھر مارنے کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سانڈ دم اٹھائے میری طرف آ رہا ہے۔ میں اگر آگے بڑھتا تو وہ مجھے مار ڈالتا۔ ایک دفعہ نصر بن حارث نے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا، مگر جیسے ہی وہ آن حضرت کے قریب گیا تو کانپتا ہوا پیچھے ہٹا۔ پھر اس نے ابو جہل سے کہا، میں جیسے ہی قتل محمد کے ارادے سے آگے بڑھا تو مجھے سیاہ رنگ کے سانپ دکھائی دیے جو منہ کھولے میری طرف آ رہے تھے، اس لیے میں ڈر کے مارے واپس آ گیا۔ بعثرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دنوں کا واقعہ ہے کہ عرب میں فضیل بن عمر نامی ایک شخص رہتا تھا جو بت پرست تھا۔ اس میں ہر طرح کی برائی بدرجہ اتہم موجود تھی۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ ایک مرتبہ اس نے پروگرام بنایا کہ وہ مکہ جائے اور رسول خدا کو جا کر قتل کر دے۔ نعوذ باللہ، وہ شخص مکہ آیا اور مسجد الحرام گیا۔ اتفاق سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے روبرو ہوئے تو آپ نے فرمایا، کیا تو فضیل ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہاں کیا نیت لے کر آیا ہے؟ اس نے کہا، میں بیت اللہ کے طواف کی نیت سے یہاں آیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا سے مغفرت طلب کر اور اس کے حضور توبہ کر اور اس کے دین سے تمسک اختیار کر۔ شیطان نے تیرے دل پر پھونک ماری ہے اور اس نے تجھے ایک ایسے فعل کے متعلق دھوکہ دیا ہے جسے صرف وحشی افراد سر انجام دیا کرتے ہیں، اور وہ فعل قتل ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات سن کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کا روحاں روحاں کانپنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں،
اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح وہ فی الفور اسلام لے آیا اور بعد میں اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آپ کو ہر قیمت پر قتل کر کے رہیں گے، لیکن حاکم الحاکمین نے خدا نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے، اسی لیے آپ کے دشمنوں نے آپ کے خلاف جتنی بھی سازشیں کی وہ سب کی سب ناکام سے دوچار ہوئی۔ جب جنگ خیبر حضرت علی اللہ علیہ السلام کی بے مثل شجاعت سے اختتام پذیر ہوئی اور مسلمانوں کو یہودیوں پر فتح حاصل ہوئی، تو ایک یہودی عورت نے خیبر کا بدلہ لینے کے لیے آن حضرت کو شہید کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ مارکی یعقوبی کے بقول وہ عورت مرحب بن حارث کی بہن زینب تھی۔ اس نے ایک بکری ذبح کی، اس کے گوشت کو بھونا اور اس پر مہلک زہر ڈال کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئی اور اسے آن حضرت کے سامنے بطور ہدیہ پیش کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم کے مالک تھے۔ آپ کسی کا ہدیہ رد نہ کرتے، مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ آپ نے اس عورت کا ہدیہ بھی قبول کیا۔ آپ نے بکری کے گوشت کا لقمہ ہاتھ میں لیا اور منہ میں رکھا تو اللہ تعالیٰ نے بکری کے گوشت میں بولنے کی قوت عطا کی اور اس سے یہ آواز آئی، یا رسول اللہ، میں زہر آلود ہوں۔ آن حضرت نے گوشت سے ہاتھ اٹھا لینا چاہتی تھی اور میں نے اپنے دل میں یہ سوچا تھا کہ میں انہیں زہر آلود کھانا پیش کروں گی، اگر وہ نبی ہوں گے تو وہ اس زہریلے کھانے کو نہیں کھائیں گے، اگر وہ نبی نہیں ہوں گے تو زہریلا کھانا کھا کر ہلاک ہو جائیں گے۔ رحمت للعالمین نے اس عورت کو معاف کر دیا اور اسے جانے کی اجازت دے دی، چنانچہ وہ اپنے دامن میں ناکامیاں سمیٹ کر واپس چلی گئی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فوجی دستہ لے کر مشرکین کے ایک گروہ سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مشرکین مقام ذی امر پر آپ کے مقابلے کے لیے جمع ہو چکے تھے۔ جب مشرکین نے اسلامی لشکر کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھا تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ رسول خدا اور آپ کے صحابہ ان کے انتظار کے لیے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا، اور اس دوران کچھ بارش ہوئی جس سے آن حضرت کا لباس بھیگ گیا۔ آپ نے اپنے پڑاؤ کو چھوڑا، کچھ دور درختوں کا جھنڈ تھا، آپ وہاں تشریف لے گئے اور اپنے کپڑے خشک کرنے کے لیے درختوں کی ٹہنوں پر پھیلا دیے۔ پھر آپ ایک طرف جا کر کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگے۔ مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر پر نگاہیں جمی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے نبی اکرم اور ان کے ساتھیوں سے دور ایک درخت کے نیچے سوتے ہوئے دیکھا تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ موقع اچھا ہے، یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ مشرکین کا سردار وہاں آیا جہاں آپ سوئے ہوئے تھے۔ اس نے تلوار بلند کر کے آپ سے کہا، محمد بتاؤ اس وقت میرے ہاتھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی بچا سکتا ہے۔ آپ کا جواب سن کر اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہوئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ آپ نے آگے بڑھ کر اس کی تلوار اٹھائی اور فرمایا، بتاؤ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ پھر اس نے آپ سے معذرت طلب کی، آن حضرت نے اسے معاف کر دیا۔ نبی اکرم کا یہ رویہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔